خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کے چند ایسے مقامات کی سیر کرنے والے ہیں جنہیں ہم قدرتی عجائبات کہتے ہیں۔ لیکن آج کا سوال تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 21ویں صدی میں قدرتی ہونے کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ کیا یہ وہ جگہ ہیں جنہیں انسان نے چھوا تک نہیں، یا یہ لکیر اب دھندلا چکی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آج ہم جن مقامات کو دیکھیں گے وہ ہماری قدرتی اور انسان کے بنائے ہوئے کی تعریف کو آپ کہہ سکتی ہیں چیلنج کریں گے۔ یہ صرف خوبصورت جگہوں کی ایک فہرست نہیں، بلکہ اس بات کی کھوج ہے کہ اس سیارے کو بنانے اور سنوارنے میں ہمارا کردار کیا ہے، چاہے وہ ارادی ہو یا غیر ارادی۔ تو چلیں اس کو کھولتے ہیں اور شروعات ایک ایسی جگہ سے کرتے ہیں جو اس بحث کا بہترین نمونہ ہے، کینیڈا کی ابراہم لیک۔ سردیوں میں اس کی تصویریں تو یقیناً دیکھی ہوں گی۔ اوہ جی، وہ بلبلوں والی؟ بالکل، ایک جمی ہوئی جھیل اور اس کی شفاف برف کے نیچے جیسے ہزاروں سفید موتی قید ہوں۔ یہ میتھین کے بلبلے ہیں۔ 1972 میں ایک ڈیم بنانے کے بعد بنایا گیا تھا، اور یہ جو بلبلے ہیں یہ جھیل کی تہہ میں گلنے والے پودوں سے نکلنے والی میتھین گیس ہے جو سردیوں میں برف کی تہوں میں جم جاتی ہے۔ ایک منٹ، تو یہ خوبصورت منظر اصل میں میتھین گیس ہے؟ وہی میتھین جو ایک طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے؟ جی بالکل وہی۔ تو کیا یہ دلکش نظارہ ماحولیات کے لیے ایک پوشیدہ خطرے کی گھنٹی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک غیر ارادی نتیجے کی بہترین مثال ہے۔ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک ڈیم بنایا اور اس عمل میں ایک بالکل نیا ماحولیاتی نظام وجود میں آ گیا جس کی اپنی ایک منفرد بصری شناخت ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم انسان لاشعوری طور پر اور کون سے ایسے حادثاتی عجائبات بنا رہے ہیں، اور کیا ہم ان سے واقف بھی ہیں۔ یہ فطرت کی لچک کی ایک زبردست مثال ہے کہ وہ انسانی مداخلت کو بھی کس طرح ایک نئے فن میں ڈھال لیتی ہے۔ تو ابراہم لیک ایک طرح کا حادثاتی عجوبہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم ایک حقیقی قدرتی طاقت کو لیتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کے تجربے کو اپنے لیے ڈیزائن کرتے ہیں؟ میرا اشارہ نیاگرا آبشار کی طرف ہے۔ نیاگرا فالز ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہر سیکنڈ میں تقریباً 85,000 گیلن پانی۔ 85,000؟ جی، 85,000 گیلن پانی 160 فیٹ سے زیادہ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ ہر 2 سیکنڈ میں ایک اولمپک سائز کا سوئمنگ پول بھر جائے۔ یہ خالص بے لگام قدرتی طاقت ہے۔ بے لگام؟ لیکن ہم نے تو اسے کافی حد تک لگام دے رکھی ہے نا؟ وہاں دیکھنے کے لیے محفوظ پلیٹ فارمز ہیں، کشتیوں کے ٹورز ہیں جو آپ کو بالکل آبشار کے نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ سب تو انسانی انجینئرنگ ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی اور پیچیدگی ہے۔ نیاگرا ایک منظم قدرتی عجوبہ ہے۔ ہم نے سیاحت اور تحفظ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے فطرت کی اس بے پناہ طاقت کو اپنے لطف کے لیے ایک محفوظ تھیٹر میں بدل دیا ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم فطرت کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ اسے اپنے تجربے کے مطابق ڈھالتے بھی ہیں۔ یہ نہ اچھا ہے نہ برا، لیکن یہ ہمارے اور فطرت کے بدلتے ہوئے رشتے کی عکاسی ضرور کرتا ہے۔ ہم نے پانی کی کہانی دیکھی، ایک حادثاتی اور دوسری منظم۔ اب ان قوتوں کی طرف چلتے ہیں جن پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے، برف اور آگ۔ اور اس کے لیے آئس لینڈ کے وٹنایوکل گلیشیئر سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ یہ جگہ زمین کی بنیادی قوتوں کا آپ کہہ سکتی ہیں سنگم ہے۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے جو آئس لینڈ کے 8% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ 8%؟ جی، لیکن اس میلوں موٹی برف کی چادر کے نیچے کئی فعال آتش فشاں سو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جہاں برف اور آگ ایک دوسرے سے مسلسل جنگ میں ہیں۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے وہاں کی برفانی غاروں کے بارے میں سنا ہے جو ہر سال نئی بنتی ہیں۔ جی، آتش فشانی حرارت سے جب گلیشیئر کا پانی پگھلتا ہے تو وہ برف کے نیچے راستے بناتا ہے، جس سے ہر سال نئی شاندار نیلی برف کی غاریں وجود میں آتی ہیں۔ واہ! لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ گلیشیئر موسمیاتی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی زندہ لیبارٹری ہے۔ اس کا پگھلنا ہمارے سیارے کی صحت کا براہ راست پیمانہ ہے۔
یہ ایک ایسا قدرتی عجوبہ ہے جو ہمیں ہماری اپنی سرگرمیوں کا آئینہ دکھا رہا ہے۔ برف کے نیچے چھپی آگ سے اب اس آگ کی طرف آتے ہیں جو کھلے عام اپنا جادو دکھاتی ہے۔ انڈونیشیا کا کاوا ایجن آتش فشاں، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں اور مجھے سچ میں یقین نہیں آیا۔ رات کو وہاں سے نیلی آگ نکلتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میری کیمسٹری تو یہاں جواب دے گئی ہے۔ اس ناقابل یقین منظر کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دراصل یہ نیلی آگ لاوا نہیں ہے، یہ خالص کیمسٹری کا ایک شاندار مظاہرہ ہے۔ اچھا، آتش فشاں کی دراڑوں سے انتہائی زیادہ دباؤ اور درجہ حرارت پر سلفر گیس نکلتی ہے۔ جب یہ 500 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرم گیس ہوا میں آکسیجن سے ملتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے اور یہ غیر حقیقی نیلا شعلہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدرتی کیمیائی ری ایکٹر ہے۔ بالکل، اور اس کے گڑے میں جو تیزابی جھیل ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی تیزابی جھیل ہے۔ اس کا پی ایچ ایک کار کی بیٹری کے تیزاب جتنا ہے۔ تو یہ بے وقت خوبصورت بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یہ فطرت کی ایک انتہا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب سے مسحور کن خوبصورتی اکثر سب سے شدید اور خطرناک حالات میں جنم لیتی ہے۔ یہ قدرت کی کیمیائی فنکاری ہے۔ ہم نے فطرت کو ایک طاقت اور کیمیائی عمل کے طور پر دیکھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی قدرتی نشان کسی قوم کی روح اور شناخت کا حصہ بن جاتا ہے؟ یہی بات ہمیں جاپان کے ماؤنٹ فیوجی کی طرف لاتی ہے۔ ماؤنٹ فیوجی صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، 12,389 فٹ کی بلندی کے ساتھ یہ جاپان کا سب سے اونچا مقام تو ہے، لیکن اس کی اہمیت جغرافیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ صدیوں سے یہ جاپانی آرٹ، شاعری اور مذہب کا مرکز رہا ہے۔ شنٹو مذہب میں سے ایک کامی یعنی ایک مقدس روح کا درجہ حاصل ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ گرمیوں میں اس پر چڑھنا ایک قومی رواج کی طرح ہے۔ لوگ رات بھر چڑھائی کرتے ہیں تاکہ چوٹی سے طلوع آفتاب دیکھ سکیں۔ جی، اور جو لوگ یہ کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جسمانی چڑھائی سے زیادہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ جب آپ سینکڑوں اجنبیوں کے ساتھ بادلوں کے اوپر سے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی تجربہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں فطرت ایک منظر سے بڑھ کر ایک ثقافتی اور روحانی احساس بن جاتی ہے۔ انسان نے اس پہاڑ کو اپنے معنی پہنائے ہیں اور اس طرح قدرتی اور ثقافتی کے درمیان کی لکیر ایک بار پھر دھندلا جاتی ہے۔ فیوجی ایک ایسا مقدس نشان ہے جو ابدی محسوس ہوتا ہے، لیکن ان انفرادی زندہ چیزوں کے بارے میں کیا کہیں جو خود ہزاروں سال کی تاریخ کی گواہ ہیں؟ یعنی مڈغاسکر کے باؤباب درخت۔ باؤباب درخت واقعی کرشماتی ہیں۔ ان کی شکل ایسی ہے جیسے کسی نے انہیں جڑوں سے اکھاڑ کر الٹا زمین میں لگا دیا ہو۔ ہاں بالکل۔ لیکن ان کی اصل کہانی ان کی عمر اور ان کے کردار میں ہے۔ کچھ درخت 6000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ 6000 سال؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی یہ مصر کے اہرام سے بھی پہلے سے یہاں موجود ہے۔ اور یہ اتنے خشک ماحول میں کیسے زندہ رہتے ہیں؟ ان کا موٹا سوجا ہوا تنا دراصل پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ وہ برسات کے موسم میں ہزاروں لیٹر پانی اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور پھر خشک سالی میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے انہیں زندگی کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ جی، وہ صرف خود زندہ نہیں رہتے بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کو زندگی دیتے ہیں۔ ان کے کھوکھلے تنے جانوروں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کے پھول اور پتے خوراک فراہم کرتے ہیں۔ اور ان کے پھولوں کے بارے میں بھی ایک خاص بات ہے نا، وہ صرف ایک رات کے لیے کھلتے ہیں۔ یہ ایک ہی درخت میں طاقت اور نزاکت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں خوبصورتی کے لمحات اکثر بہت مختصر ہوتے ہیں۔ ہم نے اب تک انفرادی عجائبات کی بات کی، لیکن ان پورے کے پورے مناظر کا کیا ہوگا جو خود عجائبات ہیں، جیسے وینزویلا میں واقع اینجل فالز؟ اینجل فالز دنیا کی بلند ترین آبشار ہے۔ اس کی اونچائی 3212 فٹ ہے، یعنی تقریباً 1 کلومیٹر سیدھا نیچے۔ 1 کلومیٹر؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آئیفل ٹاور سے 3 گنا زیادہ اونچا ہے۔ پانی اتنی بلندی سے گرتا ہے کہ زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک دھند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دریافت کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ اسے 1933 میں امریکی پائلٹ جمی اینجل نے دریافت کیا اور اسی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ لیکن یہ بات مجھے ہمیشہ عجیب لگتی ہے، مقامی پیمون قبیلے کے لوگ تو اسے صدیوں سے جانتے تھے۔ بالکل۔ وہ اسے کیرپا کوپائی میرو کہتے تھے۔ تو یہ دریافت کا کیا مطلب ہوا؟
یہ ایک اہم سوال ہے اور یہ نو آبادیاتی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ بہت سے دریافت شدہ مقامات اصل میں ہمیشہ سے مقامی ثقافتوں کا حصہ رہے ہیں۔ اینجل فالز کی اصل خاصیت اس کا دور دراز ہونا ہے۔ یہ اتنے گھنے جنگلات میں ہے کہ آج بھی وہاں پہنچنا ایک مہم جوئی ہے۔ اور اس کی یہی تنہائی اسے ایک قیمتی ماحولیاتی کیپسول بناتی ہے جو انسانی مداخلت سے بڑی حد تک محفوظ ہے۔ ایک الگ تھلگ عجوبے سے اب ایک وسیع اور متحرک عجوبے کی طرف چلتے ہیں، تنزانیہ کا سیرنگیٹی نیشنل پارک۔ سیرنگیٹی صرف ایک پارک نہیں، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا تھیٹر ہے۔ یہاں شیر، چیتے، ہاتھی اور لاکھوں دوسرے جانور آزاد گھومتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ صرف جانوروں کی پناہ گاہ نہیں، یہ مسائی برادری کا ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ یہ اس عظیم رشتے کی مثال ہے جہاں انسان اور فطرت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے الگ۔ اور یہاں ہونے والی سالانہ عظیم ہجرت، 20 لاکھ سے زیادہ وائلڈ بیسٹ اور زیبرے پانی اور چارے کی تلاش میں سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں۔ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور یہ زمین پر زندگی کے سب سے بڑے مظاہر میں سے ایک لگتا ہے۔ یہ واقعی ایسا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کے اپنے قانون، اپنی تال اور اپنے چکر ہیں۔ سیرنگیٹی ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس سیارے کے مالک نہیں بلکہ اس کے وسیع اور پیچیدہ نظام کا صرف ایک حصہ ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں فطرت کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک انسان کی بنائی ہوئی جھیل سے سفر شروع کیا اور ایک ایسے میدان تک پہنچے جہاں فطرت کی حکمرانی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عجائبات حادثاتی طور پر بھی بن سکتے ہیں، انہیں منظم بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ثقافت کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور وہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سب میں مشترکہ دھاگا یہ ہے کہ یہ جگہ صرف دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اہم ماحولیاتی نظام ہیں، یہ ثقافتوں کی بنیاد ہیں اور یہ ہمارے سیارے کی صحت اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے زندہ لیبارٹریاں ہیں۔ بالکل۔ ہر آبشار، ہر پہاڑ اور ہر جنگل ہمیں زمین اور اس پر ہمارے کردار کے بارے میں کچھ نیا سکھاتا ہے۔ قدرتی اور انسان کے بنائے ہوئے کے درمیان کی لکیر اب پہلے سے کہیں زیادہ دھندلی ہو چکی ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ تو اب سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان قدرتی عجائبات کو کیسے محفوظ رکھیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے سیارے پر ہمارا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، مستقبل میں ہم کس قسم کے عجائبات تخلیق کرنے کا انتخاب کریں گے، چاہے جان بوجھ کر یا حادثاتی طور پر، اور اس طاقت کے ساتھ کیا ذمہ داری آتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔